السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حاضرین، آپ اسکرین پر یہ اسماعیل شیخ چلی کا نمبر دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس دور کے نئے انجینئر مرزا علی ہیں، جو امام بخاری سے لے کر شیخ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ تک کو غلط ثابت کرنے پہ چلے ہوئے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث جو امام بخاری لائے ہیں، جس سے آج تک منہج سلف کے تمام اہل حدیث علماء سمجھتے آئے ہیں، یہاں تک کہ شیخ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ بھی سمجھتے آئے ہیں، سمجھاتے آئے ہیں، یہ سب غلط ہیں۔ انہوں نے سب نے غلط سمجھایا۔ اب یہ حرکت کون کر سکتا ہے؟ یہ 100% اہل حدیثوں میں چھپا ہوا شیعہ رافضی مرزائی ٹولہ کر سکتا ہے۔ دیکھیے سورۃ الزمر کی آیت، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامہا، کہ اللہ تمہاری جانوں کو ان کی موت کے وقت قبض کر لیتا ہے اور ان جانوں کو جنہیں موت نہیں آتی۔ یہ آیت قرآن مجید سورۃ الزمر کی آپ کے سامنے میں نے ابھی پڑھا ہوں۔ اب آئیے سنیے صحیح بخاری کی حدیث کے تعلق سے شیخ ابو یحییٰ نور پوری حافظ اللہ کیا سمجھا رہے ہیں کہ حضرت علی نے اس آیت کی تعویل کی، اور یہ رد کر رہے ہیں شیعہ رافضی خارجوں کا، جو روایتوں کو بنیاد بنا کر حضرت معاویہ پر لعن طعن کرتے ہیں، آپ کی خلافت پر، صحابہ کرام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ تو ان ظالموں کو الزامی جواب دینے کے لیے شیخ ابو یحییٰ نور پوری حافظ اللہ نے یہ حدیث پیش کی اور بتائیں حضرت علی نے تعویل کی قرآن کی آیت کی۔ تو یہ کوئی بری بات یا نازبیت نہیں ہے، بلکہ الزامی جواب دینا اہل حق کی علامت ہے۔ اہل حدیث علماء کی شان ہے، اہل حدیث کی شان ہے۔ جیسا کہ رضوان پٹھان وہابی نے اپنا پوسٹ بنا کے یہ بات بتائی تھی کہ زبیر علی زئی کے اندھ بھکت جو حضرت معاویہ کو لعن طعن کرتے ہیں، ان کی تعلیمات کو پڑھ کر، زبیر علی زئی کی تعلیمات کو پڑھ کر حضرت معاویہ کے پر اعتراضات کھڑے کرتے ہیں ان کی خلافت پر، ان کے خلاف رضوان پٹھان وہابی نے الزامی پوسٹ بنائی تھی اور یہی باتیں لکھی تھی، تو اس چھپے ہوئے مرزائی کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ لیکن آئیے سب سے پہلے، کیا اہل حدیث علماء اس حدیث سے یہی سمجھتے ہیں؟ آئیے ہم شیخ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ کا ویڈیو سنتے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو فقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے عرض کیا، فقلت، تو میں نے کہا اللہ کے رسول، انما انفسنا بید اللہ فاذا شاء یبعثنا بعثنا، اللہ کے رسول ہماری جانیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، روحیں قبض ہو چکی ہوتی ہیں، ظاہر ہے انسان جب سوتا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها، روح قبض ہوتی ہے، اللہ کے قبضے میں ہوتی ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو اللہ چاہے تو ہمیں جگا دے، جب اللہ ہمیں جگانا چاہتا ہے تو جگاتا ہے، جب ہماری روحیں چھوڑی جاتی ہیں تبھی ہم بیدار ہوتے ہیں، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ یعنی اللہ کے رسول، ہم تو بے بس ہیں اس حوالے سے، رات کو اٹھنے کے حوالے سے ہم بے بس ہیں، حالانکہ یہ تعویل غلط تھی، صحیح نہیں تھی۔ دیکھا آپ نے شیخ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت علی کے جواب کہ حضرت علی نے جو جواب دیا وہ سورۃ الزمر کی آیت کریمہ تھی، جس سے آپ نے استدلال کیا اور حضرت علی نے اس کی تعویل کی۔ اب یہ الزامی جواب دینا کوئی بری بات نہیں، اس سے کوئی ناز بھی نہیں ہو جاتا۔ شیخ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ ہو یا رضوان پٹھان وہابی ہو، یہ ناز بھی نہیں ہوتے۔ ہاں البتہ اس حدیث کو سمجھانے کے چکر میں اہل حدیثوں میں چھپے ہوئے مرزائی ٹولہ سامنے آ گیا۔ اب دیکھیے اس پر یہ اسماعیل شیخ چلی، حاسدوں کے ٹولے کے ایک شیخ چلی نے کیا پوسٹ بنایا، آپ پڑھ کر دنگ رہ جائیں گے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ایک شخص جو اہل حدیث میں چھپ کر اپنے آپ کو اہل حدیث بولتا ہے، وہ ایسی پوسٹ بناتا ہے، ایسی بات لکھتا ہے جو پیور شیعہ کا عقیدہ ہے، پیور رافضی خارجیوں کا منہج ہے، پیور انجینئر مرزا علی کا منہج ہے۔ آئیے دیکھیں کیا لکھتا ہے۔ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن پر جھوٹ بولا یا تعویل کی؟ سوال بنایا۔ اب یہ کس کو کرنے کے لیے؟ صرف ندیم سے بغض، جلن، حسد نکالنے کے لیے، کہ ندیم خان اور اس کے ٹولے کا دیکھیے، ہاں اس میں کس کو شمار کر لیا اس نے؟ حضرت علی پر بہتان عظیم ہے اور حافظ ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ پر جھوٹ۔ دیکھا آپ نے، اپنی جان بچانے کے لیے خود جھوٹ بولا حافظ ابو یحییٰ نور پوری پر۔
صحابہ سے بغض رکھنے والے بعض لوگ صحیح بخاری کی حدیث کی 7347 کو دلیل بناتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہوئے قرآن پر جھوٹ بولا اور تعویل کی، جبکہ اگر ایک عقل مند انسان جو تھوڑا بھی علم رکھتا ہو اس حدیث کا مطالعہ کرے تو کئی باتیں معلوم ہوگی۔ ہاں اب دیکھیے شیخ ابو یحییٰ نورپوری حفظہ اللہ اور امام بخاری اس حدیث کو لا رہے ہیں کہ حضرت علی نے یہاں سورۃ الزمر کی آیت کی تعویل کی، یہ سمجھا رہے ہیں اور یہ تعویل غلط ہے، حوالہ بھی دے رہے ہیں، لیکن یہ کیا کہہ رہا ہے کہ حضرت علی نے ایسی تعویل نہیں کی قرآن کی آیت کی۔ اور آگے پوائنٹ کیا گناتے ہیں؟ پہلی بات یہ کہ اس حدیث میں کہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ جو حضرت علی نے قرآن کی آیت کا سہارا لیا ہو۔ اب بھلا بتائیں، شیخ ابو یحییٰ نورپوری حفظہ اللہ قرآن کی آیت سے استدلال کر رہے ہیں کہ حضرت علی نے جو بات کہی ہے وہ سورۃ الزمر کی وہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ روحیں قبض کر لیتا ہے تمہاری جان نکلنے کے وقت اور تمہارے سونے کے وقت۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یہ بات، حضرت علی نے اسی سے استدلال کیا، لیکن یہ انجن مرزا علی کا ٹولہ، یہ شیعہ رافضیوں کا ٹولہ کہتا ہے کہ حضرت علی نے قرآن کی آیت سے استدلال نہیں کیا۔ دوسری بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سوال کیا کہ تم لوگ نماز نہیں پڑھتے، کیوں نہیں اٹھتے، یعنی تہجد پڑھنے کے لیے کیوں نہیں اٹھتے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہماری جانیں اللہ کے ہاتھوں میں تو اگر اللہ چاہتا تو ہمیں اٹھا لیتا۔ اب حضرت علی نے جو جواب دیا تھا ہماری جانیں اللہ کے ہاتھوں میں ہے، تو یہ بات تو وہی ہے سورۃ الزمر میں جو آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ روحوں کو قبض کر لیتا ہے جب تم سوتے رہتے ہو۔ حضرت علی نے تو قرآن کی آیت سے استدلال کیا جیسا کہ شیخ ابو یحییٰ نورپوری حفظہ اللہ نے بھی یہ بات بتائی۔ امام بخاری سے لے کر اہل حدیث کے 1400 سال کے علماؤں تک یہ بات چلی آ رہی ہے، لیکن یہ اہل حدیثوں میں چھپا ہوا مرزائی ٹولہ آج منہج اسلاف، منہج سلف صالحین کی مخالفت کرتے ہوئے کہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ حضرت علی نے جو جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر اپنی ران پر ہاتھ مارتے ہوئے چلے گئے۔ ان کے اس جواب سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت علی نے جو جواب دیا وہ نبی کو ناگوار گزرا۔ اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ اگر حضرت علی نے قرآن کی آیت کی تعویل نہیں کی تھی تو اللہ کے نبی نے اپنے ران پر ہاتھ کیوں مارا، کیوں ناراض ہو کر گئے؟ تو معلوم ہوگا کہ یہ شیعہ رافضیوں کا ٹولہ حضرت معاویہ کی دشمنی میں، ان کی خلافت کی دشمنی میں اتنا نیچے گر گیا ہے کہ قرآن و حدیث کو اپنی عقل سے سمجھانے بیٹھ گیا ہے۔ اب دیکھیے آگے کیا کہتا ہے کہ حضرت علی نے جو جواب دیا وہ نبی کو ناگوار گزرا، اس وجہ سے نہیں، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا بھی اظہار کیا، اور یہ معلوم ہے کہ صحابی سے بھی غلطی کا امکان ہے۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں کہ صحابی سے غلطی کا امکان ہے، ہم صحابہ کو معصوم الخطا مانتے نہیں ہیں، غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے نبی کے بعد، لیکن اللہ کے نبی ناراض کیوں ہوئے، ہے نا؟ پھر تیسری بات لکھتے ہیں کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہیں قرآن کی تعویل کی ہوتی یا قرآن پر جھوٹ بولا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بات پر انہیں فوراً ٹوک دیتے۔ دیکھیے یہ انہوں نے اپنے گھر کا اصول لا کر بیان کر دیا جو شیعہ رافضی خوارجوں کا ہے، جو شیعہ اور رافضی اور خوارجوں کا ہے، مرزائی ٹولے کا ہے، جو اہل حدیثوں میں چھپے ہوئے مرزائی ہیں، عبداللہ ابن سبا کی نسل والے، اس کی سنت پہ چلنے والے۔ یہ حالانکہ کہ اگر ایسا کیا ہوتا تو ٹوک دیتا، تو ٹوکا تو ہے، اللہ کے نبی وہاں سے ناراض ہو کے تو چلے گئے کیوں ران پہ اللہ کے نبی نے ہاتھ مارا، کیوں ناراض ہوئے اگر وہاں پر یہ چیز نہیں ہوئی ہوتی تو؟ آئیے دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن کی تعویل نہیں کی تھی اور نہ ہی قرآن پر جھوٹ بولا تھا، بلکہ جواب میں جو تعویل پیش کی تھی اس سے اللہ کے نبی نے ناپسند کیا۔ دیکھیے کیا بات کہہ رہا ہے یہ شخص کہ حضرت علی نے قرآن کی آیت کی تعویل نہیں کی، قرآن کی تعویل نہیں کی۔ وہیں دوسری طرف شیخ ابو یحییٰ نورپوری حفظہ اللہ بتا رہے ہیں کہ حضرت علی نے اس آیت کی تعویل کی اور غلط کیا۔ اب بھلا بتائے کیا یہ منہج سلف الصالحین والے ہیں؟ اور پھر کہتا ہے کہ حضرت علی نے تعویل کی۔ اب ایک بات طے کر لی جائے کہ حضرت علی نے قرآن حدیث کی تعویل نہیں کی، تو پھر حضرت علی نے کس چیز کی تعویل کی تھی؟ اس کا جواب اس نے پوسٹ میں نہیں دیا بلکہ گھما کر وہیں لا کے بات ٹیک دیا کہ تعویل تو کی تھی لیکن کس کی ہے ان کو نہیں معلوم تو یہ ہے اصل میں شیعہ رافضیوں کا ٹولہ۔ اور چوتھی بات یہ کہ کسی صحابی کے تعلق سے یہ سوچنا، عقیدہ رکھنا کہ اس نے قرآن کی تعویل کی ہے، قرآن پر جھوٹ بولا ہے، تو یہ غلط مفہوم ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، یہ حضرت علی ہی روایت بیان کر رہے ہیں، تو حضرت علی کے سے لے کر آج تک شیخ ابو یحییٰ نورپوری تک کو
اس نے غلط ثابت کیا ہے۔ اب آپ بتائیے مجھے ٹھنڈے دل سے، کیا یہ اسماعیل شیخ چلی اہل حدیث ہو سکتا ہے؟ یہ پوسٹ کس کا ہے آخر؟ اس نے ندیم کے بغض میں جلن حسد میں جو شعر کیا ہے، اتنی اچھی اردو تو اس کی ہو نہیں سکتی، تو آخر اس نے یہ آرٹیکل لایا کہاں سے، اس کو بنایا کہ دیا کس نے؟ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ انجینئر مرزا علی کے ٹولے کا اعلی کار بن چکا ہے، جو انجینئر مرزا علی کی طرح قرآن و حدیث کو اپنی عقل سے سمجھاتا ہے، اپنی عقل سے سمجھانے بیٹھ جاتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ کتنے صاف سری طور پر شیخ ابو یحییٰ نورپوری نے سورۃ الزمر کی آیت سے استدلال کیا اور بتایا کہ حضرت علی کی مراد یہ آیت تھی جس کی انہوں نے غلط تعویل کی۔ یہ کہتا ہے کہ قرآن کی آیت کی تعویل ہی نہیں ہے۔ تو یہ اسماعیل شیخ چلی کیا اہل حدیث علماء کو ماننے والا ہے یا ان کا رد کرنے والا ہے؟ اور یہ تو کہاں سے کہاں تک رد کر رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لے کر شیخ ابو یحییٰ نورپوری حفظ اللہ تک رد کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اصول سکھا دے رہا ہے۔ نعوذ باللہ، کیا کہتا ہے کہ اگر وہ تعویل کی ہوتے اللہ کے نبی ٹوک دیتے۔ تو یہ ہے اصل میں انجینئر مرزا علی کی نسل، جس سے اہل حدیث جماعت کو چوکنا رہنا ہے، ہوشیار رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین جماعت اہل حدیث کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔